میری یہ رائے نہیں ہے, اتنے ڈیسنٹ طریقے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. ایکچولی ہر ایک کو نہیں کرنی چاہیے, ایکچولی جن میں یہ طاقت ہو وہ کریں. ابے بھائی کر کون رہا ہے؟ لڑکیوں کا جو بیڑا غرق ہو رہا ہے بیوہ طلاق یافتہ عورتوں کا, یہ ایکچولی سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. دم کہاں ہے مردوں میں؟ جن میں عدل کی طاقت ہے وہ کر رہے ہیں کیا؟ جب کوئی ایمرجنسی نافذ ہوتی ہے تو ایکچولی وہ, میں خدا نخواستہ ان کا وہ بے احترامی نہیں کر رہا, انہوں نے تو وہی بات کی جو ایک عالم, ایک میچور عالم بات کرتا ہے جس اسٹائل سے. ہم تو بھائی میچور نہیں ہے, ہمیں تو ایک ایمرجنسی لگی ہوئی ہے. جب آپ ایمرجنسی ہوتی ہے نا, دیکھو ایمرجنسی کی مثال دیتا ہوں. آپ کے بچے کا بخار گیا ہوا ہے 106 ڈگری پہ, آپ بچے کو کہہ رہے ہو بیٹا ایکچولی یہ سیرپ آپ کو پی لینا چاہیے, اور آپ نے ماہر نفسیات سے سنا ہوا ہے کہ بچوں کو زیادہ فورس نہیں کرنا چاہیے. بچے جب چیخنے چلانے سے ٹینشن اور ڈپریشن میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے. یہ آپ نے ماہر نفسیات کی تقریریں سن کے کیا ہوا ہوتا ہے, سنا ہوا ہوتا ہے. ایکچولی جب بچوں کو آپ کہیں نا تو موٹیویٹ کریں. موٹی تو ویٹ کر رہی ہے, اس کی جو ماں ہے نا وہ ویٹ کر رہی ہے کہ دیکھوں یہ ابا کیسے پلاتا ہے. تو آپ جو ہے نا اس کو آرام سے, ایسا نہ ہو زیادہ چیخے چلائے تو بخار ٹینشن سے اور زیادہ بڑھ جائے. بالکل ٹھیک ہے کہ میرے بھائی جو حالات دیکھ رہا ہوگا نا بچے کے, میں یہ نہیں کہہ رہا علماء کے دل میں امت کی خیر خواہی نہیں ہے, ان کو مجھ سے زیادہ خیر خواہی ہے, لیکن شاید حالات جو اس وقت خواتین کے حالات چل رہے ہیں نا, جو لڑکیاں گھروں میں باپوں پر بوجھ بن رہی ہیں, گھروں سے بھاگ رہی ہیں, زنا سوسائٹی میں بے تحاشا پھیل رہا ہے, اس میں میرا خیال ہے جتنی نالج ہونی چاہیے اتنی شاید ہے نہیں, یا توجہ نہیں ہے اس طرف. تو اب آپ کا بچہ وہ کڑوا گھونٹ نہیں پی رہا, آپ کو پتا ہے یار 106 بخار ہو گیا, 1 ڈگری اور گیا تو یہ مر جائے گا. یہ آپ لگاؤ گے کھینچ کے تھپڑ, بولے کہ تیرا باپ بھی پیے گا اس کو. اس وقت جو ایک بیوی پر اکتفا کے نتیجے میں جو لڑکیوں کے حالات ہیں, جو زنا پھیل رہا ہے, طلاق یافتہ بیوہ اور کنواری لڑکیاں گھروں میں بڈھی ہو رہی ہیں. 20 سال کی لڑکی بیوہ ہوئی ہے, شوہر ایکسیڈنٹ میں مر گیا, اور 20 سال میں بیوہ ہونے کا مطلب اب گئی زندگی بھر زنا کو راستہ بنائے گی. اب یہ شادی کی امیدیں کیا ہو گئی, ختم, اور ہوگی بھی تو کسی 8ویں سے بھاگے ہوئے لڑکے سے ہوگی. کفو نہیں ہے, ہم پلہ جوڑ کے رشتے نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں رشتے بہت ہیں, ابے چرسی ہیروئنچی بھرے ہوئے ہیں, جوڑ کے رشتے نہیں ہیں, جوڑ کے. ایک ماسٹرز لڑکی 8ویں پاس سے شادی کرنے پر مجبور ہے. یہ جب تک 2 3 شادیوں کو سوسائٹی میں آپ پروموٹ نہیں کرو گے, یہ مسئلے ملٹی پلائی ہوتے چلے جائیں گے. اگلی جنریشن بہت تباہ ہو چکی ہوگی. یہ اس طرف توجہ نہیں ہے علماء کی, اس لیے ہم تو تھپڑ لگا کے شادیاں کریں گے. ہماری حکومت نہیں ہے, آپ شکر کرو. یہ ایکچولی سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں. ایکچولی جن میں عدل کی طاقت ہو, ایکچولی جن کے پاس بہت پیسہ ہو, ایکچولی ان کو, ابے جس کو موقع مل رہا ہے کر لے, ایسی کی تیسی. یار زنا سے تو بچاؤ اس کو. 2 شادیوں کے بعد بے عدلی میں خدا کی قسم وہ نقصان نہیں ہے جو ایک بیوی پر اکتفا کرنے میں عورت زنا پر جو مجبور ہو رہی ہے. تم کسی طلاق یافتہ سے نکاح کر کے بے عدلی کرو, یہ بھی غلط ہے, ناجائز ہے. لیکن نکاح نہ کر کے وہ جو طلاق یافتہ جو زنا کرے گی وہ کیا بے عدلی سے بڑھ کر نہیں ہے کیا؟ 20 سال سے ہم ایک مسئلہ چیخ رہے ہیں, سمجھ میں آ ہی نہیں رہا. لوگ سے اس کو مذاق کر کے اڑا دیتے ہیں. یار کل تمہاری بیٹیاں بھی تو جوان ہوں گی, کسی کو طلاق ہوگی, کیا حل ہے تمہارے پاس؟ میں ایسے مولویوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے دوسری شادی کی مخالفت کی, اپنی بیٹی طلاق ہو کے گھر آئی ہے اور دی انہوں نے دوسری پہ. جب آپ بھگتو گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. اور سوسائٹی بھگت رہی ہے, جو اندھا بن کے دیکھ نہیں رہا, یار اس کو کیا سمجھائے آدمی. یار تو یہ ایکچولی سے مسئلہ حل ہونے والا, اس میں ڈھیٹ بنو, ڈھیٹ. شادی کرنی ہے ایسی کی تیسی, کسی کا باپ روک کے دکھائے مجھے, پہلی شادی میں بھی, دوسری میں بھی, تیسری میں بھی, چوتھی میں بھی. نہ کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت ہے, نہ کسی بزرگ سے پوچھنے کی, نہ کسی استاذ, نہ کسی پیر و مرشد سے. لڑکیوں کے حالات, خدا کی قسم میں آپ لوگوں کو آڈیو لڑکیوں کی سنانا شروع کر دوں, یہاں آپ بے ہوش ہو جاؤ گے. یہاں پہ جو حالات چل رہے ہیں گھروں کے اندر, آج سے تھوڑی ہے, 20 سال سے ہم سن رہے ہیں. یار
18 سال کی لڑکی کو طلاق ہو جاتی ہے نا, ایک آدھ بچہ ہے اس کا, گئی زندگی, ہو گئی برباد, بس ختم. اور وہ جو بغیرت اس سے دوسری شادی کرنے والا تھا, وہ جب جائے گا نا ایکچولی یہ دلی, وہ کہے گا یار, کیونکہ ٹینشن ہے, مرد کو پتا ہے پہلی بیوی نے الگ ہنگامہ کرنا ہے, اوپر سے نہ علماء حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, نہ حکومت حوصلہ افزائی کر رہی ہے, نہ میرا باپ مجھے سپورٹ کر رہا ہے, نہ میری ماں مجھے سپورٹ کر رہی ہے, نہ نمازی سپورٹ کر رہے ہیں, نہ مسجد کا امام سپورٹ کر رہا ہے, تو وہ کہاں کرے گا دوسری شادی میرے بھائی؟ آسان تھوڑی ہے یہ. جو کام مشکل ہوتا ہے اس میں موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے, اس میں ایکچولی بولو نہیں چاہیے ہوتا. کل ایک دبئی سے ایک لڑکے نے فون کیا مجھے, میں جناب میری اتنی ارننگ ہے, میرا باپ کہہ رہا ہے, میرے ماں باپ منع کر رہے ہیں کہ جب تھوڑا پیسے بڑھاؤ, تنخواہ زیادہ ہو جائے پھر کرنا. میں نے کہا ایسی کی تیسی, ماں باپ سے اچھا سلوک کرو, محبت سے بات کرو, شادی وادی میں نہ باغی بنو میرے بھائی. ہم اگر ابا اماں بھائی بہنوں سے پوچھ کے, ہم تو ابھی تک ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہوتے. 16 الحمد 17ویں کی رپورٹ شروع, ایسی کی تیسی. ہمیں سوسائٹی سے پوچھ کے چل رہا ہوتا, میں علماء سے علماء سے ہم الحمدللہ علماء کی یعنی بے ادبی کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ہمیں پتا ہے جس نے اپنے بڑوں کی بزرگوں کی بے ادبی کی, اللہ نے اس سے علم بھی چھینا, اور اللہ نے اس کے علم کا سارا نور اللہ سلب کر لیتا ہے. لیکن علماء کو خدا کی قسم حالات کا علم نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. شاید نئی جنریشن جو مولویوں کی آ رہی ہے اس کو شاید تھوڑا بہت پڑھتا ہو, جو یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, پتہ نہیں ہے بیچاروں کو. آپ کہہ سکتے ہیں تمہیں سب پتا ہے, ان کو تو کچھ بھی پتا نہیں ہے. دین کا علم ان کے پاس ہم سے زیادہ, سوسائٹی کا علم نہیں ہے. وہ ایک مخصوص ماحول میں رہتے ہیں, اور جن کو پتا ہے ان کی سنی نہیں جا رہی, وہ ہماری طرح چیخ رہے ہیں, سنی کہاں جا رہی ہے ان کی. تو اس لیے اس میں ڈھیڑ بنو, ڈھیڑ باغی, اسی کی تیسی, جس نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے. جب تک یہ نہیں ہوگا یہ سوسائٹی کے مسئلے حل نہیں ہوں گے. ورنہ ایکچولی یار یہ کوئی بات ہے کرنے کی. تو زنا کر رہے ہیں لونڈے لپاڑے جتنے ہیں, ماں باپ سے بولو نا نکاح کا کر دیں گے ماں باپ؟ بتاؤ کرتے ہیں کیا؟ وہ تو ایکچولی سے شروع ہو جائے گا, بیٹا دیکھو شادی بچوں کا کھیل نہیں ہے, یہ ٹوپی ڈرامے ماں باپ کے. دیکھو بچے, بیٹا جب بیوی آتی ہے نا تو ایکچولی اس کے خرچے بھی ہوتے ہیں, وہ کسی کی بیٹی بھی ہے, اور دیکھو پھر کل بچے بھی ہوں گے. اس کا مطلب وہ جو کر رہا ہے نا واش روم میں گھس کے ٹھیک کر رہا ہے, پھر وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے. اور وہ جو پھر, اور یہ جو ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں نا, یہ میں قسم اٹھا کے بول سکتا ہوں یہاں تک رکتے نہیں ہیں, اگلا اسٹیپ آگے کا ہوتا ہے. کبھی کوئی گناہ دنیا میں ایسا نہیں ہے جہاں رک گیا ہوا کہ انسان توبہ کرے گا تو پیچھے کو جائے گا یا وہیں رک جائے گا, لیکن یہ اگلے اسٹیپ کی طرف جائے گا. لوگ نو گھروں میں بہنوں بیٹیوں کو معاف نہیں کر رہے آج کل, جو کمپلینز آ رہی ہیں ہمارے پاس. انسان جو ہے نا مرد شہوانی درندہ بنا ہوا ہے اس وقت, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ؟ وہ سائنسدان ڈاکٹر انجینئر بعد میں ہوگا, وہ پہلے حیوانی درندہ شہوانی درندہ پہلے ہے. اگر حلال سے اس کی تذکیر نہیں ہوگی وہ یہ گند کرے گا سوسائٹی میں. تو یا تو خوراکیں چھوڑ دو میرے بھائی. تو یہ مسئلہ لوگ سیریس لے نہیں رہے ہیں, لیکن یہ ہمارا مسئلہ, میرا ذاتی مسئلہ نہیں ہے بھائی. ہمیں کیا یار, ہماری تو 4 ہو گئی, آپ کرو نہ کرو. یہ مسئلہ قوم کا مسئلہ ہے, قوم کا مسئلہ ہے. لوگ نسلیں روکنا شروع کر دی ہیں اس بیس پہ کہ بیٹی پیدا نہ ہو جائے. آپ مجھے بتاؤ 3 4 بیٹیاں آپ کو ملیں گی, اس لیے نہیں ہے کہ اپنے شوق سے پیدا کی ہیں, یہ بیٹے کی لالچ میں پیدا کی ہیں. ورنہ کسی کو پہلے سے پتا چل جائے نا میری 4 بیٹیاں ہوں گی, شادی نہ کرے وہ. یہ ہماری سوسائٹی تو ایسی نہیں تھی, اسلام میں تو ایسا نہیں تھا. میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں 24 بیٹیاں ہیں, 4 بیویاں 24 بیٹیاں, ذرا بھی باپ کی پیشانی پہ لکیر نہیں ہے, کیونکہ اس سوسائٹی میں 2 3 شادیوں کا رواج ہے. ان کو پتا ہے یار کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, وہاں لڑکیاں کم پڑ گئی ہیں. ہماری سوسائٹی میں اوپر سے مٹھائی بٹ رہی ہے, لڑکی پیدا ہوئی, اندر سے ہو گیا بیٹا بیڑا غرق ہو گیا, اندر سے یہ جذبات ہوتے ہیں, کیونکہ اب اس کو پڑھانا بھی ہے, سارا خرچہ اس پہ نہیں خرچہ کیا رشتہ ہی نہیں ہوگا.
دبا کے خرچہ بھی کرنا ہے اور اس میرے خرچے سے حرام خور سسرال فائدہ اٹھائے گا. مجھے اس کا خرچے کا کوئی, آپ اپنی بیٹی کو اپنے خرچے پہ ڈاکٹر بناتے ہو, ساری ٹینشنیں اس کی اٹھاتے ہو, اس کی اخلاقی تربیت بھی کرتے ہو, یہ بھی فکر کرتے ہو وہاں کوئی بوائے فرینڈ نہ بنا لے, یہ ٹینشنیں بھی آپ کی. پھر اس کے بعد اس کی شادی کی ٹینشن, سارا پڑھایا لکھایا سارا خرچہ آپ کا ہوا, وہ حرام خور سسرال جس کو ریڈی میڈ ڈاکٹر چاہیے, اس کے ڈاکٹر ہونے سے فائدہ ساری زندگی, اس کی کلینک سے ہونے والی ارننگ سے کون فائدہ اٹھائے گا؟ اس کا وہ حرام خور شوہر فائدہ اٹھائے گا. یہ کلچر ہے جو سوسائٹی میں آپ پروموٹ کرنے جا رہے ہو, اور اب لوگوں نے اس پہ کمپرومائز کر لیا ہے, کہتے ہیں کہ ایکچولی یہ نارمل ہے. عذاب بنا دیے بچی کو یار تم نے گھر میں, تو اس لیے آپ سیریس ہو جاؤ, ورنہ میں تو بولتا میں مروں گا یہ بولتے بولتے, ذہن میں رکھنا. اور یہ ایکچولی ہمیں نہیں سمجھایا کرو کہ مفتی طارق مسعود, نیچے کمنٹس میں لوگوں نے کہا مفتی صاحب جذباتی ہو جاتے ہیں, یہ غلو کر رہے ہیں اس مسئلے میں, بہت زیادہ غلو کر رہے ہیں مفتی صاحب, حد اعتدال سے کیا کر رہے ہیں؟ تجاوز کر رہے ہیں. حد اعتدال سے تجاوز نہیں ہے بھائی, یہ حد اعتدال سے تجاوز نہیں ہے. یہ حالات جو چل رہے ہیں نا, ابھی بھی میں بے اعتدال میں نہیں ہوں. اعتدال میں نہ ہونے کا مطلب جتنا بولنا چاہیے اتنا نہیں بول رہا. میں تو سمجھتا ہوں مجرم ہوں. خیر شکر کرو ہماری گورنمنٹ نہیں ہے, شکر کرو ہماری گورنمنٹ نہیں, کرنی پھر بھی نہیں ہے تم لوگوں نے. اچھا خیر ہم اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں. یہ عامل اور یہ نا یہ سب ملے ہوئے ہیں آپس میں, ٹھیک ہے نا. اور کمال کی بات ہے یہ کمبخت عامل 4 شادیاں کرتے ہیں, اور مجھے آ کے پھر بے شرم بتا بھی رہے ہوتے ہیں میں نے 4 کی. مجھے بہت غصہ آتا ہے, کی بھی تو کس کمبخت نے کی ہے. ان لوگوں کو تھوڑی ہم کہتے ہیں تم 4 چاہیے, تو پٹاتے ہیں لڑکیوں کو. ان کے پاس روحانی علاج کے لیے لڑکیاں آتی ہیں, یہ گندی نظروں سے دیکھتے ہیں ان کو عامل لوگ. اس میں نہیں کہہ رہا سارے عامل ایسے ہوتے ہیں, ہوتے تو سارے 2 نمبر ہی, لیکن ٹھرکی ہر ایک نہیں ہوتا, میجورٹی ٹھرکی ہوتی ہے, کچھ اس میں ٹھرکی نہیں بھی ہیں. یہ الزام میں سارے عاملوں پہ نہیں لگا رہا, لیکن میجورٹی اس میں کیا ہوتی ہے بولو؟ ٹھرکی ہوتی ہے. جب ان کے پاس خواتین علاج کے بڑی گندی نظریں ڈالتے ہیں ان کے اوپر, طلاقیں دلواتے ہیں. کاؤنسلنگ کے لیے خاتون آتی ہے, میرے شوہر سے بن نہیں رہی ہے اور میں ایکچولی بہت ٹینشن میں ہوں, تو یہ اس کو بڑے میٹھے میٹھے انداز سے, اور ان کو اس کی کمزوری بھی پتہ چل جاتی ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات اچھے نہیں ہیں. تو جب پتہ چل جائے کہ تعلقات بھی اچھے نہیں ہیں اور لڑکی بھی خوبصورت ہے, تو پٹانے کا عامل کو بہترین موقع ملتا ہے. یورپ میں امریکہ میں پابندی ہے, کوئی نفسیاتی ڈاکٹر کوئی خاتون اس کے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آئے تو وہ اس کو نہ گرل فرینڈ بنا سکتا ہے نہ اس سے شادی کر سکتا ہے. انہوں نے تو قانون بنا دیا, ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا, اب امپلیمنٹ ہے نہیں, اللہ ہی بہتر جانے. وجہ اس کی ہے کہ ان کو نفسیاتی ڈاکٹروں کو راستہ مل جائے گا. یہ ہمارے یہاں کوئی قانون سازی نہیں, ایک تو ڈاکٹر ہی نہیں ہوتے کوئی سرٹیفائڈ, جس کو دیکھو کاؤنسلنگ کے لیے کونسل خانہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے, وہ مسائل حل کرے گا آپ کے. نہ اس کے پاس کوئی نالج ہے نہ کوئی اخلاقیات ہے, خود اس کے پاس کچھ نہیں ہے, بیٹھا ہوا ہے بس. تو وہ بھی پٹاتے ہیں. تو کر کون رہا ہے میرے بھائی؟ ہمارے بیان سن, اور پھر مجھے بتا رہا تھا آپ کا بیان سن کے کیے. میرا دل چاہتا ہے یار یہ تو بدنام کرے گا. اور تو یہ لوگ ہمیں آ کے بتا رہے ہیں صاحب آپ کا بیان سن کے میں نے کیا کیا ہے, 3 شادیاں کی ہیں. کرتے کیا وہ روحانی عامل ہوں. دل چاہتا ہے کاش تو ایک بھی نہ کرتا, کاش تو ایک بھی نہ کرتا. تو جب سمجھدار لوگ یہ کام نہیں کریں گے تو ایسے فالتو لوگ اس فیلڈ میں آگے بڑھیں گے. پھر وہ اس فلسفے کو کیا کریں گے, بدنام. پھر لوگ بولیں گے دیکھو 3 4 چل والے ایسے ہوتے ہیں, لڑکیاں لے کے بھاگتے ہیں, یوں کرتے ہیں. تو وہ ایسے نہیں ہوتے, ایسے لوگ یہ کام کر لیتے ہیں. اچھے جیسے داڑھی والے چور نہیں ہوتے, بعض دفعہ چور بھی داڑھی بولو رکھ لیتا ہے.